سامعین کرام، سارے علماں دی جڑ اور ساری معرفت دی بنیاد معرفت نفس ہے۔ آدمی دا اپنے آپ نو پہچاننا کہ میں کی ہاں، کتھوں آیا، کیوں آیا، کدھر جانا، یہ علم اگر حاصل نہیں ہوتا تو دنیا جہان دی لائبریریاں میں آدمی پی جائے اور جہان دیا کتاباں وہ دماغ چ آ جانا تو جاہل۔ علم ہے کہ راہ بحق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جڑا انسان نو حق دا رستہ نہیں دکھاؤندا وہ علم نہیں، جہالت ہے۔ اس سے ڈگری ہولڈرز بڑی بڑی ڈگریاں لئی پھردے ہیں، مگر یہ سب بے دانش اور احمق ہے، کیونکہ حقیقی علم تو محروم ہے۔ حقیقی علم ہے بھی آدمی کچھ بھی نہ پڑھیا ہوئے، اپنے بارے چ خبر ہوئے میں کی ہاں، کس بنایا، کیوں بنایا، کدھر جانا۔ اس پاروں ہی سرام دے روزگار زمانے دے اندر مشہور ہے، اور واقعی اپنے دور بڑا دانا ہویا سقراط۔ انہیں ایتھنز دے اندر یونان دے دارالحکومت جڑا اپنا مدرسہ بنایا سی، وہ دے دروازے صرف ایک فکرہ لکھیا سی، اے انسان اپنے آپ کو پہچان، کسی ہور علم دی لوڑ نہیں۔ اے الف ہے جنہوں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ایک کو الف تیرے درکار، یہ الف نہیں نہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے بارے خبردار ہوئے، آگاہ ہوئے کہ میری کی حقیقت ہے، اور جدوں یہ اپنے بارے سمجھنا چاہتا ہے، ایک گل جڑی ہر آدمی دی سمجھ آ سکتی ہے اور دین دی جڑ ہے، اپنے فقر دا پتہ لگ جاتا۔ اسی بالکل خالی سی، سارے کو کچھ بھی نہیں سی، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی اس تو بے خبر ہے۔ ایک دور ایسا گزرا جدو یہ نام و نشان ہی کوئی نہیں سی، ہے ہی نہیں سی۔ تو جدو یہ معدوم سی، نہیں سی، تو ہوں اینے کچھ دا مالک ہے، سن رہا، ویخ رہا، بول رہا، جہازاں چڑھیا پھردا، اینیاں دولتاں یہ کول آ، بڑے بڑے درجیاں تے پہنچا۔ تو پھر یہ معرفت کی حاصل ہوندی، پہچان کی ہوندی ہے، دین سکھاؤندا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ فقر دا پتہ لگ جاندا، اسی بذات خود بالکل خالی ہاتھ ہے، ساڈے کوئی نہیں۔ ہن جڑا اینا ملیا، یہ کتھوں ملیا پھر؟ جو تم اپنوں آپ تے پایا ویخ کے ایتھوں اللہ لب جاندا ہے۔ جدو ٹردا نا اپنی کہانی پڑھ بھی میں ہے نہیں سی، ہن ہے گا، اور اینا کچھ میرے کول ہے، یہ کتھوں ملیا؟ سب کچھ مالک دتا تینوں، تے توں سب کچھ پایا، جو توں آپ تے اپنا پایا ویخ کتوں آتا۔ اینا ہی پوچھ لا اپنے آپ نو بھی یہ جڑا ہن میں آنا اور میرا آنا کتھوں بنیا؟ تیرا نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ یہ جدوں پھر سراغ لگتا تو اللہ پاک دا لگتا۔ ایک ذات ایسی سی جڑی قدیم اور ازلی ہے۔ کل ہی میرے ایک دوست پوچھ رہے بھی ہر بندہ اس سوال تو پریشان بھی اللہ نو کنے بنایا؟ بس پروفیسر صاحب یہ سوال سیلف کنٹراڈکٹری ہے، آپس ٹکراؤندا ہے، خود سوال بےہودہ ہے کہ اللہ کہنا اور پھر بنیا کہنا انہوں۔ جڑا بنیا اللہ نہیں، سن لو، جڑا ہے نہیں سی تو بنیا نا وہ کوئی مخلوق ہے، وہ دنیا دی کوئی شے اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تو مانا ہی ہے کہ وہ جڑا کوئی شروع نہیں، جڑا تسی مڈ لبیا بیٹھو چلیا وہ اللہ نہیں ہونا، وہ کوئی مخلوق ہونی۔ اس وہ مخلوق نو خالق دی لوڑ ہے بھی یہ بنیا جا کن بنایا؟ اللہ بنیا نہیں، توبہ توبہ توبہ۔ جے نہ آخیا اللہ کن بنایا وہ مطلب وہ سمجھتا بھی اللہ بھی بنیا ہے، توبہ، اللہ نہیں بنیا۔ اس باروں ہی حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ جب کسی نے آخیا اللہ کدوں تو؟ انہوں نے آخیا بے وقوفا تو وہ وقت دس جدو اللہ ہے نہیں سی، پھر تینوں میں دساں بیٹھوں۔ اللہ تو کہندے ہی انہوں جڑا قدیم اور لم یزل آنا ہی نہیں سرا، پیچھے نو ٹریا، اتوں ہی عقل جڑی یہ مت ماری جاندی۔ اے لفظ اسی بولتے ہیں عزل رب، خدا دی قسم دا عقل دے اندر کچھ تصور نہیں آ سکتا۔ پر ٹرے جانے ارباں پدماں ٹرے جانے، کتے آ جائے سرا؟ نہیں، سرا آ گیا تو اللہ نہیں، ادھر بھی نہیں آنا اور اس پاسے بھی نہیں آنا، ختم ہی نہیں ہونے ہونا۔ اس پاروں اللہ تعالیٰ ساری سمجھا کرو بالکل پار، وہ کھ نہیں اسی لب سکتے، مگر ایک مننا پینا ہے کہ کچھ ہے سی جہے پلے سی تے جنہیں باقی شاہ نو دے دتا۔ جدو جہان جو ہے نہیں سی، معدوم سی، نہیں سی، ہوں بنے کوئی بناؤ والا تو انہیں بنایا، وہ آپ بھی جب بنیا ہوئے تو پھر ساری سفتی آ گیا نا، پھر اللہ نہیں۔ وہ اس تو انہوں منیا بھی ایک جڑا اتنے جا کے رکنا پینا ہے کہ انہوں نہیں کسے بنایا، انہیں ہر شے نو بنایا، وہ بنیا ہی نہیں، بناؤنا انہوں کنے؟ قدیم اور ازلی۔ اس جو اللہ پاک فرماؤں پتہ کی لگا پھر جدو تسی اپنا سراغ لبا تو انہوں اپنا فقیر ہونا پتہ لگے، سارے پلے اپنا کچھ بھی نہیں، یہ سارا عطا اور دین ہے، یہ انہیں دتا تو سانوں ملیا۔ میں ہوں سن رہا جالنا سمیعا بصیرا، تسی بھی کوئی سن رہا، کوئی ویخ رہا، کوئی بول رہا، کوئی چل پھر رہا، کوئی سوچ رہا، دماغ ہی کڈا کمپیوٹر ہے۔ جدو یہ ہے ہی نہیں سی کتوں آیا؟ جے کوئی ذات ایسی نہیں جہدے کول خزانے سی تو انہیں دتے، پھر مما حل نہیں ہونا، پھر نہیں سمجھ آنی کہ دنیا کتوں آ گئی۔ منا پنا بے کیسی جہدے کول لا تعداد خزانے سے۔ اور اس پاروں قرآن نے شروع اپنا کیتا الحمدللہ رب العالمین،
اور بےوقوفو اور یہ تسی حیران نہ ہوئے ہو کئی ایویں تھلے آ جاندے ڈیریاں نوں کی جواب ڈیری آتے سوال دے تھلے وہ بھی منتے بے شاید جڑی ان کسے نہیں بڑھا یہ میں تسی برابر جے کن کھول کے گلاں سنیا کرو تاکہ اس دور جڑے فتنے انہاں دا مقابلہ کر سکو اس سوال دے جواب دونوں برابر ہیں ڈیریا بھی منتا کہ ہر شے بنی ہے چو بنی ہے اخیر آندا ایک مادہ میٹر ایسی شے ہے وہ نہیں بنے انہوں قدیم منتا وہ نہیں وہ کسی نے بناؤ والا منتا کہ ہمیشہ تری آؤں جی اسی اللہ مننے نا ادا ہی وہ مادے نو منتا کہ مادہ نہیں بنیا اس تو جواب دعا کا ایک ہی ہے کہ ایک شے ایسی ہے جی کا کوئی آغاز نہیں وہ شروع تو مگر ویکھنا ہوں صرف ہے مادہ اس کرسی سے بہ سکتا ایڈا وڈا جہان اور جو کچھ نظر آؤں جی تو مادے دے اندر یہ سائنسدان لیبارٹریاں تجزیہ کر کے وکھا دیں وہ سنتا ویکھدا چلتا پھردا ٹھیک ہے انہیں سانوں بھی سن ویکھن والا بناتا ورنہ داؤد علیہ السلام کی بات بڑی کامن سینس دی اور موٹی کہ جس نے مجھ کو سننے والا بنایا وہ خود نہ سنتا ہوگا آپ سنے ہی نہ تو مینوں سننے والا بنا دے آپ مادہ بے جان تو مینوں زندگی دے دے خود سوچ نہیں سکتا تو مینوں دماغ دے دے یہ ڈیریاں دا ایسا بےہودہ جواب ہے جڑا وہ بھی مطمئن کوئی نہیں صرف جان چھڑانا چاہتے اللہ تو اللہ من لیے تو نیکیاں کرنی پہ اس تو بہانے بنا خدا نے جواب دیتا کہ الحمدللہ رب العالمین جہان نو ان دیتا جس کو سب کچھ ہے یہ نتھنگ تو سم تھنگ نہیں پیدا ہوا بے کچھ بھی نہیں سی تو اس مادے چ سب کو نکلایا آپ مادہ کنگال تو تمہوں غنی کر دے کدی بھی نہیں ہو سکتا یہ اس خدا دی شان ہے جڑا آپ سنن والا سی ویکھن والا سی بولن والا تمہوں بھی ذرہ ذرہ انہیں دے کڈا معقول جواب ہے کہ جس کو خدا نے پرے سے وہ دے رہا اور جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نہیں سی ہوں ہے گا تو پھر میں بنایا نہیں بن سکتا تو بناؤ والا بھی وہ ہونا چاہیے جڑا میرے تو آلہ ہوئے وہ زیادہ سنتا ہوئے زیادہ ویکھدا ہوئے زیادہ طاقتور تب مینوں تھوڑا تھوڑا دے سکتا جہے اپنے پلے کوئی نہیں وہ کی دے سکتا قرآن نے جواب دیتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگو تسی سارے دے سارے خدا دے فقیر دے واللہ الغنی الحمید ایک غنی اور دے خزانے پرے ہے وہ دیندا اللہ دی معرفت حاصل ہوندی ہے اپنی پہچان سے کوئی کتاب اور پڑھن دی لوڑ نہیں اپنا ہی شروع اخیر ویکھ لوے بھی جدوں میں نہیں سی کتھوں آ گیا یہ سنن والا کداں بن گیا بولن والا بن گیا نیکی بدی دے فیصلے کنی دیر کشم کہہ رہی میرے تھوڑے دماغ جدوں کوئی گل کرنا چاہنے ایسی کام بڑی دیر اندر لڑائی رہی کہ کم کراں نہ کراں چنگا برا یہ سوچاں کہن دیتی مادہ تے بالکل دماغ تو خالی ہے اور مینوں دماغ دے سکتا اللہ چونکہ خود آزاد ہے اپنی مرضی نہ کر سانوں بھی تھوڑا جا ذرہ دیتا کہ جو چاہے کر سکتے تھوڑا جا فعل مختار بڑھائے اور یہ لازمی بھی گل ہے پھر جب سمجھ آ گئی میں ترتیب نہ دس رہا اپنی پہچان کرو اپنی پہچان کی ہے ویسی بالکل صفر سی تو ہوں بہت کچھ ہے صفر جڑا سب کچھ دا مالک کتوں بنیا عطا ہے اللہ دی دین ہے یہ اللہ دیا نعمت وما بکم من نعمت فمن اللہ تواڈے کول جو کچھ بھی ہے گا نا جو تسی ویندے تواڈا نہیں تسی بالکل یہ مالک نہیں تسی یہ تو خالی سی یہ دین ہے اللہ دی یہ اس دیتا تے ملی شے جڑی اوتے میرے بھائیو بچو تسی سارے جان دے یہ تین چیزاں لازم آ جائیں عرب شاعر نے بڑی پیاری میں اختصار نہ بیان کر رہا عید کا خطبہ چھوٹا ہی مگر جامع ہوگا افادتکم النعما منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ کسے تے ایک احسان کر دیو چھوٹا یا بڑا تین شیاں اس احسان دے بدلے تمہیں مل جاندی ہیں ایک وہ زبان مل جاندی ہے تہاڈیاں تعریفاں کروں گا کہ واہ جی واہ سبحان اللہ جی چاچی صاحب بڑی مہربانی زبان نہ تہاڈی مدح کروں گا سنا کر جے حلال دا ہوگا اور دوسرا وہ دل والضمیر المحجبہ اے چھپیا دل جڑا پیار پی جاتا وہ اس بندے نے یار میرے سے ایڈی بڑی مہربانی یہ روک نہیں سکتا ہوں اور اس پاروں ربی وزیر اعظم سے عباسیاں دا کہنے لگا خلیفے نو بے خلیفہ میرے پتر دے دل چ اپنی محبت پیدا کر خلیفے نے آخیا وزیر تو بڑا دھنا سی 10 محبت پیدا کی کیا پیدا ہوندی یہ بچہ کرنا چاہتا کہ انہیں آخیا نا الانسان عبید الاحسان انسان احسان دا غلام ہے میرا مطلب ہے تسی ادنوں کچھ دیو مہربانیاں کرو آپ نے غلام بننے یہ دل چ محبت پیدا ہو جائے اس پاروں زبان دل اور مڑ کے ہاتھ پیر انسان دے سارے آزاد جڑے پھر وہ مطیع ہو جاندے ایڈی مہربانی ہے جی میں دے خلاف ہوں چلا افادتکم النعما منی ثلاثۃ آندا ایک احسان تو کیتا تے تین شیاں میرے کو لے لیاں یدی ولسانی والضمیر المحجبہ میرے ہاتھ پیر بھی ہوں تیرے خلاف نہیں اٹھن گے یہ بڑی احسان فراموشی تے نمک حرامی ہوگی تو ایڈیاں مہربانیاں کراں تے میں تینوں اکھاں وکھا دیاں اور میری زبان بھی تیریاں تعریفاں کروں گی میرا چھپیا دل بھی تیرے نال محبت کروں گا اے شکر ہے پھر دین تسی پڑھ دے جے میں آیت پڑھی ہے جڑی اللہ پاک نے فرمایا استاذنا ربکم تہاڈا رب اعلان کر چکا ڈنکے دی چوٹ انہیں کیا ربکم کیا
اے ربکم تا سارا فلسفہ آ گیا جی تہاڈا پروردگار اسی ہن پالن والا کردے کریے کی اردو زبان دا دامن بہت تنگ ہے اتنے کوئی لفظ ایسے نہیں جڑے گل نوں سمجھا سکن رب نہ نرا پالن والا تے نہ پروردگار کچھ بھی نہیں رب ایسا ہے کہ جدوں تو بندے دا تصور قائم ہویا کہ اینوں بناونا ماں دے شکم جی بات جی جب تک جلنا نے اگلی دنیا دی ہر کڑی یہ نال رہے رہے دا سہارا رہے تے دی خبر لیندا رہے رب انہوں آندے خبر گیر نگران ایک لمحہ بھی نالوں ہٹ جانا تو اسے وے شیف نہ ہو جائے رب عربی زبان چ اس تو دا ترجمہ پالن والا کی کریے کسے کڑی بھی انہیں اپنا ارادہ بدل لیا نہ بندے دا نام و نشان نہیں رہنا فرمایا وَإِذْ ربکم کون گل کر رہا تہاڈا رب کر رہا تو سانس لے رہا تو دی مہربانی نال دی ہوا چ لے رہا تو ویکھ رہا وہ عنایت نال اکھاں دی روشنی نال ویکھ رہا کنے انہیں انہیں پیدا کیتے تو سن رہا وہ سماعت ورنہ بہرے بھی ترے پھر دے ربکم دھیان مار تیرا رب کہہ رہا جڑا ہر وقت تیری ضرورت پوری کر رہا رو دل بکسے دے کے در اتوار وجود بات بوداس تو خواہد بود جا دل اس رب نوں دے دے وہ پریم کر تو محبت کر جڑا ہر وقت ہر کڑی ہر لمحہ جن بھی تیرتے دور آنے وہ تیرے نال رہا تے نال رہنا ہونے اس خدا نوں اکھاں بکھاؤنا تو وہ تو بے نیاز ہونا تو احسان کرے کو ذرات دلوں چکے 100 باری اے معمولی ٹکا دتا نہ کسی نے جدوں بندہ سامنے آਉਂਦਾ تو 100 باری سلام کردا ہوں تے جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکاری شرم کر دے ایڈی نہ شکریہ نہ تو آنا میرا ماں باپ جڑا اتنا بڑا میرے تے احسان ماں باپ انہوں بنایا تو آنا میں جانور کا دودھ پی رہا ہے بڑی رب کی مہربانی ہے انے سال پیدا وہ جانور وہ پیدا کیتے سواریاں وہ دتیاں لباس تو پہن کے بیٹھا جہاں تیری شرم حیا باقی اور تیرے گرمی سردی کا بچاؤ یہ کنس بندوبست کیتے تو اس خدا دا سامنے آنا وہ نافرمانی کرنا جدو انسانوں کے بارے تو جاننا بھی کسی احسان کیتا ہوئے 3 شیاں ہوتی جی عرب شاعر نے کہا بالکل آٹومیٹک وہ ہو جائیں دل محبت کرنا لگ پہ زبان وہ تعریف کرنا پہ ہاتھوں پیروں آدمی جنی کو سیوا کر سکتا کردا اللہ بھی یہی مطالبہ کردا کہ تیرا رب اعلان کردا لائن شکر تم کہ اگر تسی شکر گزار رہو گے شکر سمجھو ایک لفظ چاہ گیا دین اپنی پہچان کرن ٹرے تے پہچان یہ ہوئی بھی سارے پلے اپنا کچھ بھی نہیں ہے رب دی دتی تو وہ شکر نکلا جب سب کچھ نہ دتا سانوں پھر وہ احسان مند ہونا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے تو شکر یہاں 3 شیاں کا نا جہاں 3 میں بیان کی نا زبان نال وہ تعریف کرنی دل نال وہ محبت کرنا اور اپنے جسم کے اعضاء نال وہ اطاعت اور فرما برداری کرنی تو وہ مخالفت نہیں کرنی وہ ایڈا محسن اور ایڈا آقا دی وہ نافرمانی کری اس تو قرآن مجید اسی پڑھیے حدیث پاک پڑھیے امت علماء دا پڑھیے اگر دین نوں تسی ایک لفظ بیان کرنا چاہتے ہیں تو شکر کہہ دو ساریاں گلاں چھڈ دو شکر کہہ دیو کہ دین نہ شکر دا باقی یہ جو جمدیاں پھر نمازاں بھی جم پیندیاں قربانیاں بھی نکل آؤندیاں خیراتاں بھی نکل آؤندیاں جدوں انہیں من لیا بھی میرا کچھ بھی نہیں ہے صبر لگا انہیں ہر شے نہ پھر وہ شکر ادا کرنا وہ احسان مننا تعریفاں جڑیاں یہ ذکر بن گئے نماز بن گئی تسبیحاں بن گئیاں جپی جاندہ پھر ہے اور راہ دن آؤندے 5 دن تے پھر وہ للکار دا گوئیاں بدرانج اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ حکومت تیری ہے تیرے سوا کوئی اس جہان دا مالک نہیں اور تیری تعریف اور تیرا شکر اے گلی گلی محلے محلے تدے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا مناج کہندے نہ لاگلے سن دے پھر مکے تک پہنچ دی سارے پہاڑ تکبیر نہ لرز اٹھ دے تکبیر ہی نہ رہی مسلمان اللہ اکبر کہنے تو سنگ گیا بھئی نہیں گانے گال اور تکبیر نہیں کری اللہ اکبر تو اللہ پاک فرمایا تیرا رب اعلان کردہ کہ اگر تسی شکر گزار رہو گے جڑیاں نعمتاں میں دتیاں نا انہاں دا حق ادا کرو گے میرا منو گے احسان دلوں محبت کرو گے انہاں شانوں اوتھے ورتو گے جتھے میں دتیاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کر دیں بڑی پیاری بات کہی ہے بے شکر دا کم از کم درجہ ہے جے بہتا نہیں کر سکتا تے او دے دشمن دی مرضی دے مطابق نہ ور دین والا اللہ تے تو او دے دشمن شیطان دے آکھے لا کے ورنا مال اوتھے خرچ کرنا ہے جوانی اوتھے لاؤنا دین دا رب ہے تو دشمن نو خوش کر دو اللہ تو نہ ناراض کر نیکی نہیں کر سکتا کم کم گناہ دے کم جنا ورت خدا نال بالکل انتہا درجے دی احسان فراموشی یہ مثال ہے سمجھو کہ آدمی نیکی کرتا جا کے اللہ لے سلیم پسٹل لے لا اے گن لے لا کوئی دشمن آؤ گا وہ مقابلہ کرے انہیں نیکی کی سلیم اٹھتا رات جا کے وہ بال بچہ مارا ہوں تھی آپ انصاف کرو تو زیادہ حرام دادا کوئی ہو سکتا کہ جنی دتی سی گن وہ نہیں مار دیتے کنجر نے اللہ شاید دے اللہ کا دین برباد کرے اللہ نو ناراض کرے کہ جا تماشا ویکھتا رہا میں جنا شراب پینی ہوں میں جنا گانے سننے میں ناچ ویکھنے
اللہ کہا مال میرا، کہ خبیثہ تو شیطان ویسے خوش کر رہے ہیں، وہ نچتا ہے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دے کہ تہاڈا رب اعلان کر چکا، رب تے دھیان کرو جڑا جدوں تو تسی ٹرے تے جدوں تک جانا ہے ہر لمحہ تہاڈے نال ہے، اور سارے تو بغیر تسی ایک کڑی بھی نہیں بچ سکتے۔ لائن شکرتم، اگر تسی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، منو گے کہ مولا تو ہی دتیاں۔ اور صبح اور شام دی دعا جڑی رسول کریم علیہ السلام سکھائی، کیویں وہ گن دتا، ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک شکر۔ صبح تے ما اصبح کو، شام ہے تو ما امسا کو، عربی دا۔ اے اللہ صبح اور شام میرے کول یا مخلوق چو کسے دے کول بھی جڑی کوئی نعمت ہے یا چیز ہے فمنک تیری دتی ہے، کسے دی اپنی، وحدک لا شریک لک تو کلے دتی ہے، کسے دیوتا کسے نبی ولی دا دا کوئی حصہ نہیں، کسے نے ایک لوم نہیں دیتا، تو فلک الحمد ولک شکر، تیری حمد ہے تیرا شکر۔ تو اعلان فرمایا رب نے جے شکر کردے رہو گے، یعنی انہوں نے نعمتوں چجنا ورتو گے، لا ازیدنکم۔ اے یاد رکھ لو پورے قرآن دن ایڈاں لام لا کے تے پیچھے نون لا کے شد والا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیتا۔ اللہ دی مرضی ہے کسی نوں بخشے، اس دن کوئی سزا پا جائے، قسمت لٹک دی، مگر شکر تے اعلان فرمایا کہ اگر شکر کرو گے، عربی زبان دے لا ازیدنک ضرور بے ضرور، جنہ کہ ضرور کہہ سکتا سی نا، میں تانوں وہ نعمتاں ہور دوں گا، میں کیوں کھونی ہیں، ہاں میں کیوں واپس لانی ہے؟ اگر تسی انہاں دا حق ادا کرو گے، لا ازیدنکم ضرور بے ضرور میں زیادہ کروں گا، زیادہ کروں گا۔ اور انہوں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂدا ہے شکرو حافظوں و جالب، شکر دو کام دیندا تانوں، ایک جڑیاں نعمتاں اگے ہیگیاں وہ نہیں خسم دیندا، اللہ نہیں چھیندا، بخام خواہ کیوں چھیننا، اے حق ادا کر رہا، صحیح ورت رہا، و جالب اور نویاں نعمتاں کھچ کے لے آਉਂدا، ہاں کھچی آਉਂدا مقناطیسی طرح کہ انہوں ہور دے۔ اللہ فرمایا شکر کریں گا میں ضرور ہور زیادہ تو زیادہ نعمت، ولا ان کفرتم، اور اگر تسی ناشکری کیتی ان عذابی لشدید، تو سن لو میرا عذاب بہت سخت عذاب ہے، جدوں پھر سامنے آنا نا میں تانوں اس جہنم سٹنا جتوں پھر تہاڈی کوئی فریاد بھی نہیں سننی، بالکل کہہ دینا بکو اخسؤ فیہا ولا تکلمون، جاؤ کتے دی طرح پونک جاؤ، میرے نال کوئی گل نہ کرو، میں نہیں سننا چاہتا۔ حرامیوں چھوٹے چھوٹے دے احسان مندے رہے اور میرا احسان ہی تسی بھلا۔ اس پر اللہ دے رسول علیہ السلام عبارت سید مرسلان و مرسل رازداد فرما بشکر نعمتنا، اللہ دا پیغمبر ایک کوئی گل سکھاؤں، ساری تفصیل ڈیٹیل نمازاں قربانیاں آپ تھوڑی سمجھ ہے، شکر بیج کی ہے، جدو انسان دے دل جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، مولا میرے کو گڈیاں تیریاں دیتی ہیں، کنے جنہاں دی لتاں بھی ہیں نہیں، میرے کو اگر یہ سنمایا تیری عنایت ہے، ورنہ کنے عقل مند ترے پھر دے بھکھے مردے نہیں کام انہوں دا چل۔ جدو اللہ دا احسان من گیا وہ پیار کرن لگ پیا، وہ احسان بیان کرن لگ پیا، وہ مرضی دے مطابق کرتن لگ پیا، فرمایا ایک پاسے اگلیاں محفوظ رہن گیاں، دوجے پاسے نویاں ٹریاں ہون گیاں، تے جے کرو گے نا شکری عذاب شدید ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا، پھر میں نا شکریاں نوں سزا بہت بڑی دوں گا۔ ان الانسان لظلوم کفار، اور اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی یہ کی ہے کہ عام انسان جڑے، سارے نہیں، عام انسان جڑے ظلم بہت بڑے ظالم ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں دا حق مندے ایتھے تہاڈا کوئی 10 روپیے مار لیں گے، مولوی صاحب کوئی دعا دسو میرے مل جان، یا لب دے پھر دے کوئی دسو ممبر جڑا یار دا گل دبائے، اللہ میرا حق مار کے بہ گیا، بندیاں دا مار لیا آئی اور رونا ہے، ظلم تو سب تو بڑا ظالم ہے، اس تو شرک ان شرک ظلم عظیم، شرک نو کیا ظلم بھی کر لگو میرے نہ کرنا سی، میرا کھو کھا کے تجھے دیتا، درباراں والے دیندے تے او دیندے دیندا میں رہا، میں منہ ہی دیکھتا رہا، جانور جڑے سے درباراں تے جان لگ پے، میری قربانی دی بات ہے، بکرے اتھے جا رہا ہے اور انہوں دے گلاں چوں گانیاں پائیاں تو انہوں ہار پرائے تے چرچا کرتا جانا بھی حضرت صاحب دی مہربانی، اور میں کدھر گیا؟ اس تو اللہ نے صاف کہتا بھئی جداں دا خنزیر حرام نہ ایڈاں دے میرے منن والے نہ جانوروں خنزیر سمجھن، کہ اللہ تو سو غیراں دے مشہوریاں کر دے تے رب دے نام دا دین تے تبرک سمجھن، اے اج ہونا نا اللہ دے نام دا بکرا وہ ہے جڑا روز اسی کھانے ہیں، مگر اج یہ تبرک ہے، اج دا کھانا بھی ثواب ہے، یہ کرنا بھی ثواب ہے، اور اس تو کئی بھکھے بیٹھے جے بھی گھر دی قربانی نہیں یار پکی وہ کھانا، باقی رسول اللہ دی سنت سی، حضور پاک اداں ہی کرتے سی اپنی قربانی تو کھاندی، اج اس نیاز تو بڑی کوئی نیاز نہیں، رب دے نام تے جانور چلا گیا، اگے پیچھے صرف مباح چھٹی یا سانوں بھی کھا لو ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اج اسی یہ بازاراں پھیرے کئیاں نے انہاں تے رنگ لائے، بہت چنگی گل ماڑی نہیں گل، آخر جڑے حجی دے جانور جاندے سی انہاں دے گلاں پٹے پیندے سی، انہاں تے نشان لائے جاندے، مطلب ہے کہ اعلان ہوے لوگاں سارے اشار ہر پاسے دعائی مچے اور رب دے جانور پھر دے، ایک قربانی دے جانور پھر
شاعر اللہ دنیا نو پتا رہے کوئی اللہ بھی ہے یار جنہوں دنیا مندی اس تو جانور برکت جانور ول بدنا جالنا من شاعر اللہ اللہ آندا جڑے میرے نام دے اونٹ پھر دے اے اونٹ نہ انہاں نوں ہن کیوں اے میریاں نشانیاں تریاں پھر تانوں پتہ دیندیاں بھی اللہ موجود ہے اے امت انہاں مندی تے فرمایا شکر کرو گے بہت دوں گا تے نہ شکری کرو گے عذاب علیم بھی آؤ بہت بڑا سخت عذاب آؤ گا تے اللہ پاک نے بھی فرمایا میرا تو کوئی نہیں سمجھدا کوئی آکھے اللہ نو کی فائدہ یار شکر دا کیا مت ماری تہاڈی جے طبیب تینوں آندا پرہیز کر یا دوائی کھا تیرا فائدہ تو الٹا آکھے نہیں حکیم صاحب نو کی فائدہ میں نہیں کھانی اور ٹھڈ تے تیرا ہی درد ہونی حکیم دا کی بگڑتا پھر انہیں تیرے بھلے دی گل دسی تو الٹا جھگڑا پا کے بہ گیا بھی حکیم نو کی تکلیف ہے مینوں ہدایت کر اور تکلیف انہوں نہیں تینوں بچاؤنا چاہوں وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا جے تسی سارے بنی اسرائیل اور جننے بھی زمین چ لوگ آ سارے خدا دے ناشکرے ہو جاؤ کہن کوئی اللہ نہیں ہاں فإن اللہ لغنی حمید تو سن لو اللہ نے انہاں عبادتاں دی انہاں شکرانیاں دی کوئی ضرورت نہیں وہ تو غنی ہے وہ دی حکومت اپنے زور نہ قائم ہے تواڈے منیا وہ دی حکومت رہنی ہے بھی تختہ الٹا جی صدر صاحب روانہ ہو جائے ایسی کوئی گل نہیں سارا جہان بھی کافر ہو جائے اللہ دے رسول علیہ السلام نے کروڑاں درود و سلام پاک پیغمبر نے فرمایا اور سارے جن اور انسان پہلے پچھلے بڑے تو بڑے مفتی ورگے ہی بن جانا سارے کوئی بھی مجرم نہ رہے کہ اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر وعدہ نہیں ہوتا اور یہ سارے تو سارے بڑے فاجر بن جانا اللہ دی حکومت مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہوتی وہ حکم نہ چل رہے چاہے ہونے سارے پھوک مار کے اڑا دے وہ تھوڑیاں تعریفاں سناواں دا کوئی محتاج ہے نہ ساڈا اپنا پلا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جڑا شکر کرو وہ اپنا پلا کہ وہ نعمت بھی رہے گی اور بھی آؤں گی اللہ خوش ہوگا انعام ہوں اس پاروں میں ایک دعا تھوڑی خدمت عرض کر دیا وہ دعا سمجھنا تین چیزاں مجموعہ اے بیان جڑا کئی خطبے ہیں جنہوں کوئی شخص پھیلا سکتا کہ انسان پہلا اپنی پہچان کرے آیا کتوں جب انہوں لبن ٹریا نا اپنی تاریخ پڑھی سارا پتہ لگ جانا میں کچھ بھی نہیں سی پھر کتنا زمین دی نباتات سے میں پانی دا قطرہ بنیا ماں دے رحمت گیا اور اس کارخانے چل کے آیا باہر انشاءنا خلقن آخر کوئی من سکتا جن نے اس زمین تے نہ قدم رکھا آوے کوئی باہر ہو انہوں آکھیے علامہ صاحب جڑے بول رہے ہیں ہر شاید حوالہ دے رہے یہ پانی دی ایک بوند دی انہیں کہا توبہ توبہ ایدہ ہوں میں ہو رہا کیونکہ روزانہ ہوں روٹین ہے حیرانی نہیں ہوندی مردہ زندہ ہوتے حیران ہے کافر ہے کتنا سے مردے دے روز زندہ ہو رہے پانی دا قطرہ زندہ ہو رہا اور بن سور کے آؤں اور بالکل ایک نویں شے بنیا آؤں جے سونا بنیا تو تسی ویکھ دے جے رب وہی ہے وہی سمجھو برش کسی نو گورا رنگ لا دینا اچھیاں اکھاں لا دیا سارا جہان او ایڈا سونا ہاں قربان جاندے بعض ایسے بناؤں ماں پیو بیچارے مجبوری نہ رکھتے ورنہ انہوں دل بھی جڑا وہ کٹدا یہ کداں دا ہاں اللہ اپنی قدرت یصبرکم فی الارحام کیف یشاء جویں چاہندا بنا دیندا تے ساڈا حال پھر وہ بعض رنگاں تے مرمر جاویں تے بعض تکیں وٹ کھاویں ہاں تے بعض منے تے بعض منکر منصف کیویں سداوے نہ اللہ نو من انہیں جو بنایا بہتر ہی بنایا کالے کو میرے لیے تھوڑے برے ہاں لولے لنگڑے سارے لیے اب نہیں اداں دے نہیں سی بننے چاہیے اسی انہاں نوں ناقص الخلقتاں نے قسم خدا دی جڑا انہاں دا رول ہے اس دنیا چ تندرستاں دا بھی تندرست بھی وہ کام نہیں کر رہا جڑے لولے لنگڑے کر رہے مگر اکھاں چاہیے وہ اکھ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام دی کسی نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جڑے ماں دے پیٹوں نے جمدے کس قصور دی سزا انہاں دے ماں پیو دا جرم ہے جڑا پوکدے یہ کی گل فرمایا نہیں او پتر اس تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اس طرح پیدا کرتا کڈی حکمت دی گل اور سمندر چوں خود مار کے موتی کڈیا اس لیے ان کو پیدا کرتا تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے جڑے تندرست تھرے پھر دے نا انہوں نے سبق دیں پھر دے یہ بغیر بولیا آواز کر رہا ہے مولوی دے آواز دا اثر نہیں جنہ اکھاں نال تو انا جڑا ٹھیڈے کھاندا ویکھ کے نا جدا دل جندا انہوں اثر ہوندا میرا بیٹھنا دا مینوں ہی بناوندا میرا کی حال ہوندا سڑک دے کنارے کھڑے اب بچارے اڈیک دے اب کوئی آوے ہاتھ پھڑ کے پار کر او سے پتہ لگتا ہاں کہ کوئی برا نہیں کر رہا ہے بن بولیاں سبق پڑھاؤں دے پھر نصیحت کر دے پھر دے بے شکر ادا کر اس رب دا اور اے شکر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نے کیتا ہاں دمشق دی مسجد نو جا رہا سی جامع اموی جتی ٹوٹی سی عالم بڑے زندگی چی چرچا ہو گیا گلستان بوستان اج بھی بین الاقوامی کتاباں اور دنیا دی اینی زباناں ترجمے ہو گیا بھی شاید ہی کسی کتاب دے موتی پروتے ساڈے درساں جو ختم ہو گئی فارسی مکاتی گلستان بوستان تو سادی فرماؤں دے میں جسے
جا رہا سی شہر تے دل گلا آ گیا کہ اللہ نے اتنا علم دیتا، مشہوری دیتی، عزت بھی لوگوں سے، مگر پیسے اینے بھی نہیں دیتے بھی جتی نویں خرید لینا۔ اے سوچتا ہوا میں جامع بیچ قدم رکھیا، مسجد پیر پایا، دروازے اگے ہویا، اللہ نے میرے لیے ایک استاد بٹھایا کہ لنگڑا لولا بیٹھا سی جہاں لتاں ہیں نہیں، میں جب انہوں نے ویکھیا سجدے ڈگ گیا۔ یہ میرے لیے بٹھایا گیا بھائی تو جتی نو رونا، میں اس طرح کا بھی پیدا کر سکتا، شکر کر تیریاں لتاں دائی۔ جدو اس نظر نہ آدمی زمین تے نظر دوڑائے نا بھائی تو کار چڑھیا جانا رونا ہے بھائی میرے کو ہوائی جہاز نہیں، وہ ویکھ جنہاں دیاں لتاں ہی کوئی نہیں، کوئی عقل کر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا سی، جتھے رکھیا تینوں یہ بھی انہیں اپنے فضل نہ کیتا، تیرا کوئی قرضہ دینا سی، کی حق تیرا دینا سی، فضل کیتا انہیں اپنا۔ اس پاروں احسان من، احسان جدو بندہ من لگ پہ نا کسے واز دی ہور لوڑ نہیں، ہر عالم نوں چاہیے قرآن دی پیروی کرے، سنے، شکر تے نہ بیان کرے، شکر تے نہ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ دیاں ایک ایک گن کے نعمتاں سر تو پیراں تک روزانہ انہوں یاد کراوے کہ جے تیریاں اکھاں نہ ہوندیاں پھر کی بندا، تیریاں لتاں صحیح نہ ہوندی کی حشر ہوندا تیرا۔ اور یہ آدمی خود بھی اگر یہ مراقبہ کرے بھی عشاء دے وقت یا کسے 5-10 منٹ صرف کر لوے، بڑا چاتر دانا پڑا بھی جی اللہ تعالیٰ مینوں ایداں دا بنا دے پھر کی بن۔ اللہ گواہ جے بنا دین نہ دے اندر بڑے تو مینوں پوچھ لو، دین ایسے تو نہیں ہوتا بھی آدمی انہوں نے نعمتاں دھیان نہیں کرتا جڑیاں دن رات اللہ تعالیٰ دیاں ورت رہا۔ اگر انہوں سوچے احسان مند ہو جائے، اور احسان مند ہوگا زبان نہ تعریفاں کرو گا، جسم دے اعضاء نہ دے اگے چکو گا، اور اپنے دلوں دے نال محبت کرو گا۔ تو دعا دی بات میں کر رہا ہوں، اے تحفے دے طور نوٹ کرو، اینوں پھیلاؤ بھی۔ اے دعا امام حسین رضی دے بچے امام زین العابدین دی، اے تینے شاہ کٹھیاں کیتیاں۔ میں ایویں نہیں ادھر مینوں لب جاتا کسی اللہ دے بندے دی ایک چھوٹی جی گل تو میرے لیے ایک کتاب کھل جاتی۔ امام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہاں دی آل تے بے شمار رحمتہ کر۔ اور یہ درود جڑا ہے تانوں پتہ ساریاں مشکلاں دا حل ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے تے ایک واری جڑا درود شریف پڑھدا اللہ 10 رحمتاں اُتے کردا، 10 گناہ معاف کردا، 10 درجے بلند۔ یہ تو کیا گل ہیگی؟ اس تو شروع درود شریف تو کیتا تے اگے کی کیا؟ وجل سلامت قلوبنا فی ذکر عظمتک، اے اللہ جنہ چر ساڈیاں دل جڑے سلامت ہے، یہ کوئی شک نہ پوے، کوئی گمراہی نہ آ جائے، دل نو روگ لگا سارا کم خراب ہو، کوئی وسوسہ آ گیا دین جاندہ رہا۔ تواڈے سامنے عبداللہ بن سعد بن ربی سرا کاتب وحی سی، رسول اللہ نے قرآن لکھن تے رکھیا سی، لکھ دیاں ذہن چاہیا بے کچھ بھی نہیں لکھاؤں، یہ جو اسی مشورہ دینے لکھا۔ شیطان نے مت مارتی کہ کوئی نہیں اللہ کی طرف آؤں، اسی جو کہہ دینے بھائی کیا ہونا چاہیے وہ کہہ، کافر ہو کے مکے چلا گیا۔ اور حضور نے سب نو آکھیا معافی دے دو، مگر کعبے دے غلاف نہ بھی 4 لٹکے ہوئے نا قتل کر دیا۔ چلو بعد بچ گیا وہ قسمت، مگر ایسا مرتد ہویا اس تو سلامت قلوبنا، اے دل تندرست بقلب سلیم، دل کدنا تندرست نہ وجل سلامت قلوبنا من ذکرک، تیرا ذکر دے سمایا رہے، اتنے کوئی وسوسہ نہ آوے، کوئی گمراہی دی بات نہ آوے، تیری یاد سمائی رہے، تیری حمد، تیری ثنا، تیری تکبیر، تیری توحید سادے دلان دی سلامتی اپنے ذکر چ رکھ دے۔ وفراغ ابداننا فی طاعتک، اور سادے جسم جدوں ویلے ہون کسے ضروری کم تو فارغ ہوئیے کدے لگ جان، فی طاعتک تیری اطاعت لگ جان، کوئی نیکی دا کم سانوں توفیق دیں، اسی ویلے ہوئیے تو بدماشیاں نہ کریے، ناچ گانیاں نہ پھس جائیے، لفنگ پونے نہ کریے۔ وفراغ ابداننا فی طاعتک، تینی دسیا سی نا زبان اعضاء دل، فرمایا ساڈے دلاں دی سلامتی اپنے ذکر تے رکھ دے، ساڈے بدن دی فراغت جڑی اپنی اطاعت مشغول کر دے۔ وانطلاق السنتنا فی صفات فی وصف منتک، اور ساری زبان ہر وقت چلائی رکھ کہ ساری زبان ہر وقت تیرا کوئی نہ کوئی احسان جڑا دا بیان کر دیے کہ اللہ نے مرتیا فضل کیتا فضل ساڈے نہ تیناں ہی شیاں نوں دلاں نوں ساڈے نوں تندرست کر دے کہ تیرا ذکر ہوئے، ساڈے بدن نوں ٹھیک کر دے کہ وہ صرف تیری اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اور ساڈیاں زباناں چلدیاں رہن تے صرف تیرے احسان جڑے انہاں دے بیان تے رہن، اسی تیرے منکر باغی مشرکاں چلائیے۔ اللہ توفیق دے۔ تو عالم اسلام جڑا دی نجات دے کہ شکر کی طرف لوٹے۔ اللہ نے ظاہری نعمتاں بھی بڑیاں کیتیاں، ظاہری دی اسی گل کرتے ہیں سر پیراں دی، ورنہ باطنی نعمتاں جو دھیان ماریے کہ ایمان نصیب کیتا۔ کنے بے دین اور کافر مرن رہا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے کنجراں نوں کوئی پتہ نہیں لگا ساڈا کوئی خالق ہی، آسمان ماپ لیا انہاں چناں تے چلے گئے، رب نہیں نظر آیا۔ یہو جہے علم دی کہڑی ضرورت؟ شکر کریے ساڈے کول ایمان ہے، اور ایمان ایڈی وڈی دولت ہے کہ انہیں اس گل نہیں تاتاریاں نوں اس کفر دی گود چوں کر کے سلام تلایا
فتنہ تاتار نوں جڑے لوگ جانتے انہوں نے پتا کہ جس وقت چنگیز خان اٹھیا عالم اسلام کی قیامت آ گئی جی ہن چنگیز خان اٹھیا ادا ہی سی جو تاتاری اٹھیا اور انہیں اعلان کر دیتا کہ دنیا اسلام دا کوئی بندہ نہیں چڑھنا مسلمان نام دا کوئی بندہ زمین تے رہ نہیں چڑھنا اور حال بھی ادھر ہوا جدھر تاتاری گئے مسلمان بادشاہ یا مارے گئے یا نٹ گئے خوارزم شاہ اور جڑے نٹ کے ہندوستان آ گئے تغلقاں کو مینوں بچا لو تغلق بادشاہ نے آخیا توبہ کر نکل جائے تو اگر تاتاریوں پتہ لگ گیا بھی ہندوستان ہے ساری بھی شامت آ جائے بالکل جی ہوں حال ہے نا ادا ہی ہاتھ جوڑ کے سارے حکمران کھڑے ہو گئے آپ اپنی جاناں بچاؤ اور تاتاریاں نے آ کے بغداد شریف نے جس طرح برباد کیتا اور 600 سال دی لکھیاں کتاباں چک کے دریا دجلہ سٹیاں کئی دن دریا دا پانی جڑا سی سیاہی نہ سیاہ وگدا رہا اور مسلمان اردو دے ہلائے مڑ کے تاب نہیں آئے بالکل دنیا نے کہتا حضرت شیخ سعدی آکھیا اے محمد در قیامت گر براری سر خاک سر برار ہوئی قیامت درمیان خلق دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت دے دن تسی اٹھنا نا تے قبر چو سر کرنا تے کر لو قیامت تے سمت تے آئی واقعی قیامت کوئی نہیں سی کھڑا ہوندا سر جڑے سی سپاہی کٹتے رہندے سی اور منار بناؤندے رہندے سی جہاں منار سب تو اچا ہوئے انہوں شام نو انعام ملتا مسلمانوں نو قتل کرنا کھیل بن چکا سی اور پیٹ چاک کیتے گئے اور بچن دی کوئی سبیل نہیں سی تے ہویا کی پھر یہ کردے رہے کئی دیر تک کردے رہے تے شہزادہ جڑا ولی ہے تاتاریاں نے جنہوں آکھیا بھی ہن پیو تو بعد انہیں حاکم بننا ایمان ایڈی شاید ایڈی قدر کرو لوگ آندے مسلمان ایمان چو کی لبا بہت لبا تسی مرن دو جنہیں مردے کچھ بھی نہیں بگڑتا دنیا جانا ہی ہے کسی دن چلے گئے مر کے ترکی ہے اگلی دنیا جلا انہوں نے حاضر ہے فرشتے حاضر ہے جنت کے دروازے کھلے انہوں کا کچھ نہیں موت نہ بگڑتا کب جی جنت چلے جاندے شہزادہ شکار نو نکلیا تے پابندی اجے تک مسلمانوں دے بارے چ بھی میں شکار نو جانا جس راہ میں لنگا تو کچھ نرمی ہو گئی مگر انہیں آخیا میرے رستے چ نہیں آنا چاہیے اگر مسلمان شکل میں دیکھ لی سپاہیاں کی بوٹیاں اڑا دوں گا اینی نفرت اینی کراہ مگر شکار گج گیا ہوں رب دا جڑا کرنا ہوں انہوں کون روک سکتا وکان امر اللہ قدر مقدور اللہ نے جو کرنا ہوں وہ پروگرام بڑے ہوں پرواہ نہ کرو یہ فرعون جڑے انہوں چکنا پی جاتا کسی دن اور اللہ چکا لیں جیسے شہزادہ شکار گاج گھوڑے جا رہا سی گھوڑا تیز سی ہرن دے پیچھے داڑھی والا ایک شخص نظر آ گیا گھوڑے نو روکیا اکھاں چوں انگارے برسے روک کے انہوں پوچھا تو کون ہے انہوں نے آخیا میں ایرانی ہوں کی نا جمال الدین مذہب تیرا کیڑا انہوں نے آخیا اسلام ہے آگے لگ گئی غصے نہ انہیں آخیا شہزادے نے کہ تو چنگا یا تیرے نالوں میرا کتا چنگا وہ کتا جڑا شکاری سی نا کہنے گا میرا شکاری کتا چنگا یا تو چنگا مسلمان نو ایڈا برا جان دے سی بزرگ نے برا نہیں مرایا اللہ دا ولی سی نیک سی انہیں تحمل اور بردباری تو کم لے گیا کیا شہزادے اگر میں ایمان لے کے دنیا تو چلا گیا تو تیرے کتے نہ چنگا ورنہ اتنا برا پھر انہیں پوچھا اب ایمان کی شاید کی یہ تو گل کی ہے بے ایمان لے گیا تو اتنا چنگا ورنہ میں کتے تو پیر تھوڑا جا بیان کرنے دا موقع ملیا ایک رب بھی ہے جنہیں بنایا تو مڑ کے جانا گل وہ دل سے بہ گئی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہو سکیا ہوں میں بے بس ہاں میرا باپ حکمران ہے جدوں میں تخت تے بواں تے تینوں یہ خبر ہوئے بھی وہ حکمران ہو گیا مینوں ملنا مینوں آ کے گل یاد دلائیں وعدہ ہو گیا مگر شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے شاگرد نوں کہہ گئے بے میرا تو شہزادے دا وعدہ انہیں پہنچاؤنا بعد جو حکمران ہو گیا یہ گیا کچھ نرمی ہو گئی سی مگر دربار کوئی نہیں سی جان دیتا انہیں محل دے نال ہی اپنا جا نماز بچھارا جدوں نماز دا وقت ہونا کلے اذان کہہ لینی نماز پڑھ لے ایک دن وہ ذرا سوخت شہزادہ جاگ گیا محل تے ٹہلتا سی آواز سنی انہیں آخیا آ کی آواز انہیں آخیا جی ایک مسافر ہے جتنے ٹکیا اس طرح جو صدا لگاؤں پیش کر جسے پیش ہویا انہیں آخیا اس طرح کوئی بزرگ سی شیخ جمال الدین تمہیں ملیا تھوڑی کچھ بات ہوئی شکار گاہ انہیں آخیا ہاں ہوئی وہ کتنے فوت ہو گیا اس دعا کی تھی کہنے لگا چلو سارے امیر وزیر چلے جاؤ علیحدہ گل سنی انہیں سن تو بعد وزیرہ امیرہ نو بلایا انہوں نے کہنے لگا بندے ہو خدا دیو تسی میرا ساتھ دینا یا نہیں دینا میں اسلام قبول کرنے دا اعلان کر لگا تسی میرے ساتھی کہ نہیں ویکھ لو تسی مسلمان کچھ نہیں کر سکتے اللہ آپ کردا دین نہیں مٹنا اے جنہ مرضی زور لان دین قیامت تک جانا اللہ دا وعدہ دجال دے آن تک اور مسیح علیہ السلام دے آن تک انہیں رہنا ہی رہنا یہ ٹھیک ہے کہ چنگیز پیدا ہوندے رہنے ہلاکو ہوندے رہنے اور وزیرہ امیرہ کیا امیر رب جاندا ہی کئی سالاں تو اسی لوگ کے نماز پڑھنے اسی مسلمان ہو چکے تیرے تو ڈردہ نہیں سی اعلان کر دے جب تو اعلان کیتا تے بسم اللہ تارے دربار نے
دیکھ لو ایمان سے نہیں طاقت ہے کہ ہوگے صحیح کہ ایمان ہی سادے اپنے جی نہ ہوئے لوگوں کی دسیے پھر تو ایمان ایڈی وڈی نعمت ہے پھر اللہ نے سارا قرآن کنگال دو کوئی احسان نہیں دیتا تواڈے سامنے احسان دیتا ہے ایک بل اللہ یمن ان ہداکم ایک اللہ یہ احسان دیتا ہوں بھی تمہیں ہدایت دیتی ایمان دی گل اللہ نے آخیا اے میرا فضل اور احسان ہے بھی تمہیں مومن بنایا تو دوجا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم رسول جڑا تواڈے چوں بھیجا اے میرا ایمان اور رسول اینا دعاں دا احسان دیتا ہے اور اینا کچھ دیتا ہے احسان نہیں دیتا بھی ایویں پھوکیاں شاید کچھ بھی نہیں اللہ دے رسول دا اور ایمان دا احسان دیتا ہے بھی میرا بہت بڑا فضل ہویا تواڈے باقی اس فضل پر اسی دنیا دے سب تو بڑے غنی ہیں الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین